جی السلام علیکم دوستو، امید ہے جی تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ لیں جی جناب، آج ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ بڑا ہی ضروری ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے۔ اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ہمارا جانوروں کے اندر کیڑے مکوڑے ہونا، کرم ہونا اور جانوروں کی ڈیورمنگ کے حوالے سے ٹاپک ہے آج ہمارا۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کے ذرا نقصانات دیکھیں گے کہ ڈیورمنگ نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہمارے جانور کو ہو سکتے ہیں، اور پھر میں آپ لوگوں کو کچھ نشانیاں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے کہ جی ہمارے جانور کے اندر کرم ہے، ہمارے جانور کی ڈیورمنگ ہونے والی ہے۔ تو ڈیورمنگ پہ بالکل بھی ہم وہ دھیان نہیں دیتے، دیہات کے اندر خاص طور پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا کہ جانور کی ڈیورمنگ کی جائے۔ جی تو سب سے پہلے نقصانات کے حوالے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اگر تو جناب آپ لوگ میٹ کا کام کر رہے ہیں، گوشت کے لیے آپ لوگ نے جانور اگر رکھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلا نقصان ہے کہ آپ کے جانور کا گوشت نہیں بڑھے گا۔ آپ جتنی مرضی خوراک اس کو ڈالتے رہیں، ظاہر ہے جی جو خوراک آپ لوگ ڈالیں گے کیڑے کھا جائیں گے، ضائع ہو جائے گی، گوشت نہیں بڑھے گا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اگر دودھ دینے والا جانور ہے، چاہے گائے ہے یا بھینس ہے، تو جب اس کے پیٹ کے اندر بھی کیڑے ہیں، کرم ہیں، تو ظاہر ہے اس کی خوراک چاہے جتنی مرضی آپ لوگ ڈالیں اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے دودھ کی پیداوار میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ دو بڑے واضح جو ہیں وہ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ گائے بھینس کا جو اس سے بھی بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جی جانور ایک تو ٹائم پہ ہیٹ پہ نہیں آتا، اور اگر ہیٹ پہ آ بھی جائے، کراس بھی ہو جائے، تو پھر وہ ٹھہرتا نہیں ہے، حاملہ نہیں ہوتی بھینس گائے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے سوا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر گائے بھینس دودھ نہیں دے رہی تو اس کا نقصان ہی ہے، رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پلے سے پڑتی ہے۔ تو یہ جناب بڑے نقصان ہیں جن کے اوپر ہم لوگ اکثر دھیان نہیں دیتے۔ ہم لوگ بس لگے ہوتے ہیں جی کیسے دودھ بڑھائیں، کیا چیزیں ڈالیں، کون سا ونڈا ڈالیں، اور ایک بالکل چھوٹی سی جو بات ہے ڈیورمنگ والی، وہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے اس پہ۔ تو یہ تو نقصانات آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو کچھ نشانیاں جو ہے وہ بتانے لگا۔ تو ایک تو بتا دیا میں نے کہ جانور بڑا کمزور ہو جاتا ہے، تو کمزوری کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے جانور کے اندر کیڑوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلی نشانی جی۔ تو جناب یہ دیکھیں ذرا، یہ بھینس آپ کے سامنے ہے، تو اس پہ ایک تو دیکھیں آپ اوور آل یہ ذرا کمزور ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی ذرا اس کی ہڈیاں اوپر سے آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو جو بتایا کہ اس پہ جو ہے سفید دبے آ جاتے ہیں جگہ جگہ پہ، جیسے یہ دیکھیں ذرا، یہ میرے سائے کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جسم پہ جو ہے سفید دبے آ جاتے ہیں، اور جب اسے نہلائیں گے نہلانے کے فوراً بعد یہ پھر اسی طرح سے جیسے اس کے اوپر خشکی ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے جو یہ نشانی ہے اس کی، یہ دیکھیں، یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے کرم ہونے کی، کیڑے ہونے کی اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو اور بھی آپ کو نشانیاں بتائیں گے، تو یہ ایک بڑی واضح نشانی ہے آپ کو وہ دکھانے لگا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی دوسرے نمبر پہ اس کے منہ میں سے آپ دیکھ رہے ہیں پانی جو ہے وہ گر رہا ہے، آہستہ آہستہ ٹپک رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چگالی کر رہی ہے بھینس، اور ساتھ ساتھ جو یہ پانی گرا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نشانی ہے کیڑے ہونے کی۔ اور اس کی بھی حالت آپ دیکھیں ذرا، یہ ذرا کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، ہڈیاں اس کی بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو ان دونوں بھینسوں کو جو ہے وہ ہم لوگ ان کی ڈیورمنگ کریں گے، اور ان کا جو رزلٹ ہے پھر آپ کو انشاءاللہ ہم لوگ دکھائیں گے۔ تو یہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ضرور کریں، یہ دو نشانیاں بڑی واضح، بڑی کامن نشانیاں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا بچہ ہے، تو اس کا پیٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ بھی ایک نشانی ہے بچوں کے اندر جو جا ہوتے ہیں ان کے اندر کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں، اس کی بھی ڈیورمنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں جی۔ اس کے بعد جو ہے نا آنکھوں کے اندر یہ گدھیں آنا، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ ایک بھینس ہے، اس کی آنکھوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا سفید کلر کا جو ہے وہ گدھیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ بھی نشانی ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو جوٹی ہے ہماری ماشاءاللہ سے یہ نا اب پریگننٹ ہے، کراس ہوئی تھی تقریباً اسے 1 مہینہ ہو گیا۔ تو جو جانور جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو اسے آپ لوگوں نے ڈیورمنگ اس کی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، یہ پکی بات یاد رکھ لیں۔ جو جانور کراس ہو جائے یا پریگننٹ ہو اس کی ڈیورمنگ کیڑوں والی دوائی کوئی بھی نہیں دینی آپ نے اسے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو ساتھ بتا دوں جی۔ تو جناب آپ لوگوں کو نقصانات اور نشانیاں بتا دی ہیں، اب آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اپنے جانور کا، ڈیورمنگ ٹائم پہ کرنی ہے تاکہ ان نقصانات سے آپ لوگ بچ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں جناب یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔